السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت جناب سیدنا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں کا ایک مختصر واقعہ آپ کے اشقہائے مبارک سیدنا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ لمحات ذکر کروں جس سے آپ کی آواز بھی سسکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، میں سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تعارف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے دادا ولیم قبیلہ خزرج کے سردار اعظم تھے۔ خاندان سعدہ کی عظمت و جلالت کا سکہ انہی نے بٹھایا تھا۔ مذہباً بت پرست تھے اور منات کی پوجا کرتے تھے جو مکہ میں مقام مثلل پر نصب تھا۔ ہر سال 10 اونٹ اس کو نظر چڑھاتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کے خلف الرشید تھے۔ اسی شان سے اپنی زندگی بسر کی اور اپنے بیٹے کے لیے مسند امارت و ریاست چھوڑ گئے۔ عرب کے قاعدے و دستور کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر اندازی اور تیراکی سکھائی گئی۔ انصار میں حضرت سعد کے علاوہ کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ تیر اندازی، تیراکی اور تعلیم میں اس درجہ کمال بہم پہنچایا کہ پورے استاد ہو گئے۔ اسی بنا پر ان کو کامل کہا جاتا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ ان کا شمار بلند پایہ صحابہ میں کیا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے مسلمان تھے، بڑے عظیم المرتبت انسان تھے۔ نبی مرسل، ہادی و رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر سن 13 نبوت بمطابق 12 و 13 ستمبر 622 عیسوی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب اپنے گھر سے نکل کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور 5 میل کی مسافت طے کر کے غار ثور میں رونق افروز ہوئے۔ جمعہ، سنیچر، اتوار کی راتیں غار میں گزاری۔ پھر جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات بمطابق 16 دسمبر 622 عیسوی تھی تو مقام قباء کے لیے روانہ ہوئے اور 8 ربیع الاول سن 13 نبوت یعنی سن 1 ہجری بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی پیر کو قباء وارد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی ادا کی۔ نبوت کے بعد یہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ پھر 5ویں دن 12 ربیع الاول سن 1 ہجری بروز جمعہ مقام قباء سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنو سالم بن عوف کے محلہ میں جمعہ کی نماز ادا کی اور پھر بعد نماز جمعہ مدینہ میں ورود مسعود ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ کا ہر کوچہ گلی گلی مسرت و شادمانی سے گونج رہا تھا۔ فضا میں بڑی رونق تھی، فضا میں بڑی رعنائی تھی۔ اہل مدینہ کو اس دن جو خوشی میسر ہوئی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں حاصل ہوئی تھی۔ بالخصوص سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں کونین کی دولت و سعادت سمٹ کر آ گئی تھی، یعنی ان کو شافع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 7 ماہ ان کے گھر میں فروکش تھے۔ اس دوران تحائف و ہدایہ کا مبارک سلسلہ جاری تھا۔ حضرت سعد کے مکان سے بھی ایک پیالہ سرید سے لبریز پہنچایا گیا تھا۔ قیام مدینہ کے دوران جتنے بھی چھوٹے بڑے مارکے پیش آئے، سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مارکوں میں نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ البتہ غزوہ بدر کی شرکت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جن میں سے صحیحین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی شمولیت کے قائل ہیں، لیکن صاحب طبقات نے اس کا انکار کیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ بدر میں شریک نہ تھے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی خیال کی تائید کی ہے۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر زمانہ وقوع 13 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی بروز جمعہ کے ایک ہی سال بعد غزوہ احد جو 7 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی بروز سنیچر واقع ہوا۔ اس میں مشرکین اس سر و سامان اور ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے آئے تھے کہ مدینہ والوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ شہر میں شب جمعہ تمام رات پہرا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اکابر انصار کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہتھیار بند ہو کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی حفاظت فرما رہے تھے۔ جمعہ کے دن 6 شوال کو جنگ احد کی تیاریاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے منگا کر 3 پھیرے لگائے اور خزرج کا علم سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن معاذ اوس و خزرج کے سردار زرہیں پہنے اور علم لیے آگے دوڑ رہے تھے۔ درمیان میں رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دائیں بائیں مہاجر انصار کا وہ مقدس جماعت و مقدس لشکر تھا۔ کوکب نبوت اس شان سے نمایاں ہوا تو چشمے کفر خیرہ ہو گئیں اور منافق کے دل دہل اٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ مریسیہ مسترد جو شعبان سن 5 ہجری میں بمطابق دسمبر 626 عیسوی و جنوری 627 عیسوی کو واقع ہوا، ان کو یہ اعزاز عطا ہوا کہ اوس و خزرج دونوں جماعتوں کا علم ان کو تفویض کیا گیا۔ سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو درد سے بے ہوش تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ختم ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا ابھی زندہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرور کونین سید الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ تمام مجلس یکایک ماتم کدا بن گئی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ احباب گرامی، یہ مختصر سا تعارف سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو اس میں وہ لمحہ بھی آپ نے دیکھا کہ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کو دیکھ کر کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب گرامی، اگر واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو یقیناً امید کروں گا کہ آپ شیئر بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ تاریخ اور سیرت زندہ رہ سکے، کیونکہ اس وقت لوگ تاریخ و سیر سے بالکل غافل ہیں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔